لیکن فیصل چودھری صاحب، ایک تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ ریبٹل ہے، دوسرا اس کمیشن کے اجلاس میں آئینی بینچز کی تشکیل بھی ہونی ہے. آپ کی خیال میں ان بینچز کی نوعیت اور حیت کیا ہوگی، اور کیا یہ ایک بینچ ہوگا یا ایک سے زائد بینچ ہوں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا پروگرام کا آغاز میرے بھائی انتظار پنجوتا صاحب کی جو جبری کمیونٹی سے واپسی ہوئی ہے، اس پہ جو ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا گیا ہے، جو ٹریٹمنٹ ان کو کیا گیا ہے، میں اس کی شدید مذمت بھی کرتا ہوں. اور جو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے، میں بطور وکیل اور بطور ممبر بار کونسل بار ایسوسی ایشن میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں، اپنی بار ایسوسی ایشن بار کونسلوں سے، کہ وہ اس معاملے کو اٹھائیں اور وکلا کا تحفظ کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کرتے، جس کے لیے انہوں نے وکلا سے ووٹ لیے ہوئے ہیں اور بعد میں گورنمنٹ کی معاملات کرتے رہے. یہاں تک تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا اگر سوال ہے تو جزی سے زیادہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو حکومت کا ہے، اس اٹارنی جنرل کا ہے جس نے اس بینچ میں دلائل دینے ہیں، اس لا منسٹر کا ہے جس کے خلاف کیس آنے. تو صرف ریکیوزل کا جو پرنسپل ہے وہ ججز پہ اپلیکیبل کیوں ہے؟ کیا فاروق نائک صاحب بھی اس ریکیوزل کے پرنسپل پہ پورے نہیں اترتے تھے؟ ظاہر ہے اگر آپ نے ایک سٹینڈرڈ رکھنا ہے سب کے لیے تو ایک جیسا رکھنا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ججز کے لیے آپ علیحدہ سٹینڈرڈ رکھیں اور ایگزیکٹو کے لیے آپ کو سٹینڈرڈ نہ رکھیں. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ذات خود ایک آئینی فتنہ ہے. allow me to say that. اس نے پاکستان میں عدالتی نظام کو تباہ کیا ہے اور مزید کرے گا، اور جو اس کا حل آئینی عدالت دیتے ہیں وہ اس سے بڑا فتنہ ہے، اور اس سے پاکستان کے نظام انصاف میں جو تباہی بربادی آنے میں کمی رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. ایک نظام جو آلریڈی چل رہا تھا اس کو مطلب ہیلے بہانوں سے اور کچھ پاورفل جو ادارے ہیں یا شخصیات ہیں ان کے اما پہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو ایک ربڑ سٹیمپ عدالت بنانے کے لیے جو ہے یہ سارے معاملات کیے گئے. یہ ترمیم جس طرح سے آئی ہیں وہ بھی انتہائی قابل مذمت طریقہ کار، جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، جس طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم روا رکھا گیا ہے، رشوت ستانی کی گئی ہے، اس سے بھیانک مثال پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ملتی. جو 27ویں ترمیم بھی لائی جا رہی ہے جس کا یہ شروع ہوگا ہے، اگر تو وہ ایک ہی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ دوبارہ آج 26ویں ترمیم کو ریورس کیا جائے، اور ریورس کرنے کے بعد جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے پاکستان کے نظام عدل کا اس میں بہتری کی جو گنجائشیں ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے، نہ کہ اس پہ تجربے کیے جائیں. یہ تجربہ کاری جو ہے، یہ لیبارٹریزم جو ہے، یہ پاکستان کے اداروں کے لیے ایک زہر قاتل ہے اور مہلک بات ہے، اور ظاہر ہے اس کی کوئی بھی ذی شعور شخص سپورٹ نہیں کرتا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وکلا آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اب اس کا جواز یہ ہوگا کہ جی سپریم کورٹ بار میں تو نہیں ہوا، بار کے الیکشنوں میں اس بہت ہی کم مارجن سے اس وقت صدر صاحب بنے، اور صدر صاحب بھی کامران مرتضی صاحب کے چیمبر سے ہیں جو کہ اس ترمیم کے حق میں یا جو یہ آئینی عدالت کے حق میں بھی نہیں ہے. باقی رہی بات یہ جو کمپلیکیشنز ہیں یہ تو آئیں گی. یہ کمپلیکیشنز اس لیے آئیں گی کہ یہ جو رات گئے ایک ایکسرسائز کی گئی پاکستان کے آئین کو تختہ مشق بنایا گیا، اس سے پہلے سوچا سمجھا نہیں گیا، اور غالباً اسی لیے سوچا سمجھا نہیں گیا سیاستدانوں کی طرف سے، کیونکہ جنہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑنا تھا یا جنہوں نے نظام کا حلیہ بگاڑنا تھا عدالتی نظام کا، انہوں نے سوچ سمجھ کے کیسی ترمیم متعارف کروائیں یا فورس کی جس سے پاکستان کی عدالتیں جو ہیں مذاق بن جائیں، اور اس کے ایڈوکیٹس کو مبارک ہو کہ عدالتیں مذاق بن گئی ہیں اور بننے جا رہی ہیں.